بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی النبی العربی القرشی الہاشمی المطلبی سراج المنیر والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ والعبد المؤید والرسول المصدد المحمود الاحمد محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت صلوات بر محمد علیہ حضرات گرامی و معزز سامعین کرام پرساداران جناب زہرا و ثانی زہرا سلام اللہ علیہما، ماتمداران سید الشہداء و شہداء کربلا علیہم السلام، آج چکے شب جمعہ بھی ہے اور کل جو ہے وہ روز جمعہ ہے، تو یقیناً آج کی شب بعض مومنین کی بستیوں میں مولا عباس علمدار علیہ السلام کی ایام عزا کے علاوہ بھی، یہ نہیں کہ ایام عزا میں ہی ہو، ایام عزا کے علاوہ بھی مومنین کی بستیوں میں حاضری حضرت عباس علمدار علیہ السلام، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں جو اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ آمادہ رہتی ہیں، بہت زیادہ ان تمام چیزوں میں آگے رہتی ہیں، وہ منعقد کرتی رہتی ہیں اور مناجات اور فریاد اور دیگر تمام نظر و نیاز مولا عباس کی منعقد کرتی ہیں۔ تو آج یقیناً وہ دن ہے کہ مولا عباس علمدار علیہ السلام سے متوسل ہو اور امام سے اور حضرت عباس علیہ السلام سے دعا جو انسان کی خواہش اور حاجت ہو وہ مانگے، اس لیے کہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے باب الحوائج؟ کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو ارمان تھے، جس کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کو مانگا گیا، جس کے لیے حضرت عباس کو بتایا گیا کہ کربلا کے لیے مانگا گیا ہے اور کربلا میں حسین کی نصرت کے لیے اللہ سے مانگا گیا ہے، تو حضرت عباس علیہ السلام کے دل میں بھی ارمان تھے کہ میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے تو میں بھی حق نصرت ادا کروں، لیکن حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی اور آپ کی حسرتیں دل میں رہ گئی۔ اللہ نے یہ انتظام رکھا ہے کہ چونکہ تمہاری حسرتیں، تمہاری خواہشیں، تمہاری مرادیں، تمہاری حاجات دل میں رہ گئی ہیں، اب تمہیں باب الحوائج کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ دیکھیں زن گرامی، وقت ظاہر سی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے مجالس عزا کا سلسلہ برابر جاری ہے تو وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، مگر
مولا عباس سے متعلق گفتگو ہے، اور میں لمبی چوڑی گفتگو بلا تاخیر اور بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور مسائل تک آنا چاہتا ہوں بس۔ لہذا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا ہے، اور جو زائرین ماشاءاللہ سے جو جا چکے ہیں خداوند عالم کی زیارت کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے ہیں ان کو لے جائے، اور آج شب جمعہ ہے، جو جا چکے ہیں مجھ سمیت اور میرے والدین سمیت جو ہے وہ ہم سب کو مولا عباس و حرمین اور مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے، یہ دعا مولا قبول فرمائے، اس کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہ لہذا کہا جاتا ہے مولا عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، اسی لیے مولا حسین عباس علیہ السلام کے جو دروازے روزے میں بنے ہوئے ہیں، جو زائرین جا کے دیکھ کے آئے ہیں وہاں ماشاءاللہ زیارت نصیب کی ہے، وہاں پر دروازوں کے نام ہیں باب قبلہ، مثلا باب الحسین، قربان جائیں علماء کی معرفت کے، جو بزرگ علماء مراجع کرام وہاں نگرانی کرتے ہیں، مراجع اعظام خاص طور سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب اور ان کے جو مثلاً کہ زیر نگرانی اور زیر قیادت علماء وہاں سنبھالتے ہیں سارے روزوں کو، کیا نام رکھے ہیں خدا کی قسم، باب الحسین، مولا حسین کے دروازے میں، یعنی مولا حسین کا جو روزے کا دروازہ ہے اس کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کا نام لکھا رکھا ہے باب الحسین۔ دیکھیے کیفیت، دیکھیے زانگرانی، باب الحسین، حسین کا دروازہ، یعنی مولا حسین کے روزے میں جانے کے بعد بھی ضرورت پڑے گی دروازے کی، وہ یہ ہے۔ بھائی دیکھیں تھوڑی سی توجہ دیجیے گا آپ، یہ جو مولا عباس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ تھوڑا سا انسان کو جو ہے اپنے اندر مثلا کہ جذبہ اور حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ حوصلہ دیتا ہے۔ آپ متوجہ رہیں، ابھی جو مجلس پڑھ کے میں آیا ہوں اس میں عرض کیا ہے، مولا عباس کی فضیلت کے لیے سارے کمالات، ساری فضیلتیں، سارے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، کمالات اوصاف سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مولا عباس علمدار علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن کے بابا کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور بھی میں نے بات عرض کی کہ مولا، ایک ساتھ بات پڑھیں گے، محمد والے اب دیکھیں باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں، بیت المراد ہیں، باب الحسین ہے، باب قبلہ، امام حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مقدس کے دروازوں کے نام لکھے ہوئے، ایک صلوات پڑھیں گے، محمد علیہ محمد آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں، میں چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اگر ایسا ہی لوگ رہے میری طرف متوجہ رہیے گا، کوئی بات نہیں ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے مجالس اعزاء و محرم میں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی فضائل، ایک معجزہ مجھے بیان کرنا، مجھے وہاں تک آپ کو لے کے آیا، میری طرف متوجہ رہے۔ لہٰذا دیکھیں مولا عباس علمدار علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں جو آپ حضرات کی زندگی میں بھی نمایاں ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، اور مولا عباس اپنے معجزات دکھاتے بھی رہتے ہیں، کبھی مریضوں کو شفا دے کر، کبھی بگڑا کام بنا کر، کبھی کسی مقدمے میں ہمیں جیت حاصل کرا کے، کبھی کسی امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی دلا کر، کبھی کوئی نوکری کا مسئلہ، کبھی کوئی مثلاً کہ مزدوری کا مسئلہ، کبھی کوئی گھریلو مسئلہ، کبھی بہت سے مسائل ہیں، اور خاص طور سے مومنین کسی اور در پہ نہیں جاتے، آتی ہیں ہماری مائیں بہنیں ہوں یا مومنین ہو، مولا عباس کا پرچم پکڑ کے کہتی ہیں، مولا عباس
میری یہ حاجت ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ مراد ہے۔ مولا اولاد نہیں اولاد دے دے، مولا کام نہیں بن رہا کام بنا دے، مولا مجھے عزت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا عزتوں سے نواز دے، مولا مجھے جو ہے وہ معاشرے میں جینے مرنے کا سلیقہ سکھا دے، مولا مجھے اس لائق بنا دے کہ میں معاشرے میں زندگی بہتر طریقے سے جی سکوں۔ یہ ساری چیزیں حاجتیں ہوتی ہیں اور مولا دے بھی دیتے ہیں، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ مولا اپنے معجزات کے ذریعے سے ہمیں اسماء افہام جو مردے کو آپ کرتے ہیں، مولا معجزات کے ذریعے سے اپنے مانگنے والے کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہم سے مانگا ہم نے دے دیا، اب جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی دو۔ بھائی وہ بھی وہ دینا چاہیے۔ ہم عباس کا علم بہت شوق سے اٹھاتے ہیں لیکن بھائی کا حق ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ تقاضا ہے مولا عباس کے علم کا، یہ تقاضا ہے عباس کے علم اٹھانے والوں سے، نہ بھائیوں پہ دھیان، نہ بھائیوں کی مثلاً کے قدر و قیمت۔ چھوٹے بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑا بھائی جو باپ کی جگہ ہے، روایتوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، تاریخ میں ہے، بڑا بھائی جو باپ کی جگہ پہ آ جاتا ہے، بہن جو ماں کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ چھوٹے بھائی اب بڑا بھائی کی ساری زندگی بڑے چھوٹے بھائیوں کو باکمال بنانے میں، کامیاب کرنے میں لگ جاتی ہے، اور جب یہ چھوٹے بھائی بڑے ہو جاتے ہیں علم میں، مال میں، نوکری میں، عہدے میں، منصب میں، اقتدار میں، تو یہ بڑے بھائی کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کو عباس کا علم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ایسے بھائیوں کو عباس علمدار کا علم برآمد کرنے کا حق نہیں ہے۔ علم عباس وہی اٹھائے جو بھائی کو بھائی سمجھ رہا ہو، بھائی کو بھائی سمجھ رہا ہو، کیسا بھی ہے تو بھائی، دیکھیں کیسا بھی ہے تو بھائی ہی۔ اب اس میں خامیاں ہم گنانے لگے، صاحب اس نے مجھے گھر نہیں دیا تھا، اس نے مجھے گاڑی نہیں دی تھی، فلاں موقع پہ میری بیوی بیمار تھی، اس نے مجھے گاڑی کی چابی نہیں دی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مولانا کے آگے آ کے اگر مولانا کو پتہ چلتا، مولوی کو، کہ بھائی بھائیوں میں جو تنازع ہے وہ ایک کرنا چاہتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آ کے مولانا کو سناتے ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے بھائی کو نہ بلانے کی، بھائی کو بھائی نہ کہنے کی، یہ دلیل نہیں ہے عزیزو۔ یہ چھوٹی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، اسی سے درگزر کرنے کا نام، اور اسی کو درگزر کر کے اپنے بھائی کو سینے سے لگانے کا نام ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پانی لے کے پانی، کہیں پانی ہو تو لے کے آنا۔ لہذا حضرت عباس علمدار علیہ السلام بڑے شوق سے علم اٹھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے اٹھائیے بسم اللہ۔ اچھا معجزات کی بھی آپ سن لیجئے، دیکھیں میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ معجزات، معجزہ ہو گیا، معجزے ہماری زندگی میں بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جو معجزات ہوتے ہیں، دیکھیے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ معجزہ کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا تھا معجزہ؟ پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ یہ میری بات یوٹیوب پہ جا رہی ہے، اور آپ کے علاوہ جہاں جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سب اس کو سن رہے ہیں۔ معجزہ کہاں ہوتا ہے؟ جب کسی شے کو یا کسی شے کی وجود کو اور اس کی صداقت کو منوانا ہو تو اللہ وہاں معجزہ دکھاتا ہے۔ جیسا کہ رسول کی رسالت کو منوانا ہو، امام کی امامت کو منوانا ہو۔ جب اللہ کے نبی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں رسول ہوں لہذا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہا تو معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے نبی معجزہ دکھاتے تھے
لیکن جس کو ماننا ہوتا تھا تو مان جاتے تھے. آئے ہائے ہائے ہائے, توجہ نہیں کی میری بات پر. جس کو ماننا ہوتا تھا وہ بغیر معجزے کے بھی مان جاتے تھے, اور جس کو نہیں ماننا ہوتا تھا رسول کو رسول, وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہتے تھے تم تو جادوگر ہو, تم تو ساحر ہو. جادو کرنے والے قرآن مجید میں اس کا پورا ذکر ہے. لہذا وہی حال ہمارا بھی ہے, کہیں نہ کہیں وہی حال ہمارا بھی ہے. میرے ساتھ معجزہ ہو گیا. ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر پنکھا گرا, چھت کا پنکھا میرے اوپر گرا, لیکن مولانا میں ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. میری گاڑی پلٹ گئی, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اب میں نے اس کو تو نہیں کہا, لیکن میں نے خود سے کہا, اپنے آپ سے کہا, اور اپنے آپ سے یہ کہا اس انسان کو میں نے کبھی جمعے میں نہیں دیکھا, اس انسان کو میں نے کبھی نماز میں نہیں دیکھا, اس انسان کو میں نے کبھی کسی مذہبی تقریب میں نہیں دیکھا. اللہ پھر بھی اس کے اوپر معجزے کر رہا ہے. اللہ نے اس کی معرفت, اسے پھر بھی شعور نہیں آ رہا ہے کہ اللہ مجھ پہ کرم کرتا جا رہا ہے تو میں بھی اللہ والا ہو جاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا عباس علمدار علیہ السلام سے متعلق دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ معجزات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ تو مولا کر رہے ہیں, انیائے کبھی نہیں کرتے, لیکن یہ مجھے بھی تو چاہیے میں مولا والا ہو جاؤں. کبھی تو سوچوں کہ مولا نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے, یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ عیش و آرام, یہ نوکری, یہ بینک بیلنس, یہ عیش و آرام کی زندگی, یہ سکون بھری زندگی, یہ عزت, معاشرے میں عزت, یہ سماج میں وقار, یہ ساری چیزیں کیا ہے. ایک بار تو سوچوں میں مولا عباس جیسا عباس والا ہو جاؤں, مولا حسین والا ہو جاؤں. اچھا, ایک دن میں نے عرض کیا تھا جو آزاد خیال کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ان تمام چیزوں کو ہلکے سے لیتے ہیں. جیسا کسی کے گھر پہ علم کھڑا ہوا ہے تو سوچیں گے بھائی یہ تو جو ہے نا وہ دوسرے ہو گئے ہیں. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. علم کی اپنی ایک علامت ہے, علم کی اپنی ایک پہچان ہے, علم کی اپنی ایک شان ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ میں نے اور آپ نے بنایا, یہ تو آپ نے اور میں نے ہی سجایا ہے, لیکن علم کی جو تاریخ ہے وہ پوری نبیوں سے لے کے امام اور امام سے لے کے یہاں تک آئی ہے. ہمیں نسبت پہ دھیان ہے, ہمیں نسبت کا احترام ہے, ہماری نظر میں نسبت ہے. یہ کپڑا آپ جو قیمتی پہن کے آتے ہیں, 10-10 لاکھ کے کپڑے پہن لیے لوگوں نے, توجہ نہیں کیا آپ نے, لوگوں نے 10-10 لاکھ کے سوٹ پہن لیے, اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی نہیں چومے گا اسے. چومتا ہے اسے کوئی نہیں چومتا. 50 لاکھ کا پہن کے آئیے, کوئی نہیں چومے گا. لیکن آپ اس پہ 2 گز کپڑا لا کے وہی 10 روپے میٹر والا چڑھا دیجئے اور کہیے مومنین سے میرے گھر علم نکل رہا ہے. مائیں بہنیں بھی آ جائیں گی نظر و نیاز لے کر, مومنین بھی ہر کوئی جو ہے شیش نبھائے گا, پیشانی خم کرے گا, اس لیے کہ یہاں کپڑے کی قیمت نہیں ہے, نسبت کی قیمت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا
یہ ساری چیزیں جو دی ہے، یہ عیش، یہ آرام، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ عیش و آرام کی عزت بھری زندگی، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں، ایک غریب انسان تھا مثلا، وہ کوئی پھڑی لگاتا تھا سبزی کی، کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے، کوئی آلو بیچ رہا ہے، تو کوئی مثال کے طور پر ٹیوب ٹائر پنچر کا کام کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ سبزی فروشی کا کام کر رہا ہے، تو کوئی اور مزدوری کر رہا ہے۔ عقیدہ ہے مولا عباس پر بہت زیادہ پکا عقیدہ ہے، پورا پکا عقیدہ۔ اس نے محنت کرنا نہیں چھوڑی بھائی، اس نے محنت کرنا نہیں چھوڑی، اور مولا سے عقیدت جو تھی وہ بھی نہیں چھوڑا، محنت برابر رہی، عقیدت اپنی جگہ پر مولا سے۔ اس نے اٹھایا اپنے گھر پہ ایک علم لگا دیا، بھلے وہ ایک چھپر ہی ہے، ایک جھوپڑی ہی ہے، مٹی کا مکان ہی ہے، کیا پتہ نظر مولا کس پہ جو ہے وہ کرم کر دے، کس پہ مولا کی عطا ہو جائے۔ بھائی جب آپ اور لاکھ پتی اور کروڑ پتی پہ معجزے ہو سکتے ہیں، تو کیا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ مولا اس غریب پہ معجزہ کریں گے؟ ہے کیا نہیں؟ نہیں زور سے بولیے بھائی، جب صاحب استطاعت پہ معجزات ہوتے ہیں تو کیا غریبوں پہ معجزات نہیں ہوں گے؟ یہ محنت برابر کر رہا تھا، محنت کرتا رہا، مولا سے عقیدت اتنی بے پناہ، جہاں مجلس وہاں حاضر، جہاں نظر وہاں حاضر، جہاں درود وہاں حاضر، جہاں محفل وہاں حاضر، ہمہ وقت مولا کی محبت میں ڈوبا رہا۔ اس کی عقیدتوں کا صلہ یہ دیا، عقیدتوں کا صلہ یہ دیا، عقیدتوں کا صلہ یہ دیا، اس پہ بھی ایک معجزہ کر دیا، اس پہ بھی ایک معجزہ کر دیا، اور معجزہ یہ کیا کہ اس کے حالات بدل گئے، اس کے اسی مزدوری میں برکتیں دینا شروع کر دی، اسی چھوٹی سی نوکری میں برکتیں آ گئی، اب اس کا عالی شان محل، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، حالانکہ میں بہت چھوٹا سا ہوں، اپنی زندگی میں بہت سو کو دیکھا ہے میں نے، جو آج کھرب پتی ہیں، کھرب پتی، حالات بدل گئے۔ اب جب حالات بدلے تو اندازہ یہ لگائے اندازہ کہ جو محلے کے، پڑوس کے، جو کل اس سے مخاصمت رکھتے تھے، آج وہ کیا کہیں گے؟ آج یہ کہیں گے دیکھا یہ کہاں سے لے آیا، کسی جگہ سے رہزنی کر کے لایا ہوگا، چوری کی ہوگی، ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے معاشرے میں؟ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ کسی کا حالات بدل جائے، باپ غریب تھا، بیٹا نے محنت کی، بیٹے نے محل بنا دیا۔ گجرات میں ایک بہت غریب انسان تھا جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، تقریباً 1 سال میں نے اس لڑکے کے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہاں زندگی گزاری ہے، چونکہ وہ بھی مسجد میں مؤذن تھا۔ اس کا کام یہ تھا، چونکہ وہاں سادات بہت سے لوگ آتے ہیں، سادات آتے ہیں وہاں پر، اور آنے کے بعد یہ ہے کہ وہ سادات جو مسلمان کے حق سادات لینے کے لیے آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، تو اس کا کام یہ تھا نوجوان کا کہ وہ آ کے مسجد میں ٹھہرتے تھے۔ کسی بھی مومن کے گھر یہ کہا جاتا تھا کہ 2 مومن، 2 سید مسافر مسجد میں ہیں، اور تم 2 آدمیوں کا کھانا مسجد میں بھیج دینا۔ کیا خدمت ہے اس کی؟ بس اتنا کام تھا اس کا، چونکہ وہ خود غریب ہے، کہاں سے کھلائے گا مسافر کو؟ یہ خدمت کرتا تھا وہ۔ اللہ نے اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ بڑی بڑی شپیں خریدتا ہے آج۔ آئے ہائے 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 ہائے، مطلب حالات بدلتے وہ مولا دیر نہیں لگاتے۔ تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ کہاں سے آیا اس کے پاس اتنا؟ کل تو اس سے کچھ نہیں تھا۔ بس میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے
جو معجزہ مجھے سنا رہا بڑھتے میں صاحب وہاں سے دو مصرے، صرف 2 مصرے آپ سن لیں مولا عباس کی، اور اس پورے جو میں نے تمہید بنائی ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کل کچھ نہیں تھا، مولا نے معجزہ دکھایا، حالات بدل گئے۔ صاحب استطاعت کے لیے معجزہ ہو سکتا ہے تو غریب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں مولا کے ساتھ کیا کرتا ہوں، مولا والا ہوتا ہوں یا مولا کا نہیں ہوتا۔ مولا تو اپنا کر رہے ہیں، مولا تو اپنا نظر کرم کر رہے ہیں۔ مجھ سے مت پوچھ کہ یہ مجھ پہ کرم کس کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مجھ سے مت پوچھ کہ یہ مجھ پہ کرم کس کا ہے۔ جہاں جہاں جس کے گھر پہ عالم لگے ہیں وہ اپنے طور پہ سوچے۔ مجھ سے مت پوچھ یہ مجھ پہ کرم کس کا ہے۔ یہ گھر، یہ باغ، یہ دھن، یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ وقار، یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، مجھ سے نہ پوچھ، مجھ سے مت پوچھ کہ یہ مجھ پہ کرم کس کا ہے۔ غور سے دیکھ میری چھت پہ علم کس کا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ غور سے دیکھ میری چھت پہ علم کس کا ہے۔ لہذا کرم ہوگا نہیں ہوگا مولا کا۔ اب آپ دیکھیے کیسے مولا سنتے ہیں اور مدد کے لیے آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ ایک نوجوان ہر دعا کرنے والا اپنے انداز میں دعا کرتا ہے عزیزو۔ پڑھا لکھا انسان اپنے انداز میں کرے گا، اچھے الفاظ کے ذریعے سے۔ دیہاتی انسان اپنے انداز میں کرے گا، وہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ لیکن نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا مولا کس کی سن رہے ہیں۔ ایک نوجوان، اس واقعے کو جناب جعفر شستری علیہ الرحمہ نے جن کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات، ایک کتاب ہے، یہاں میرے پاس بھی موجود ہے، جعفر شستری صاحب۔ وہ کہتے ہیں جناب جعفر شستری ایک بہت عظیم ترین عالم دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کربلا موجود تھا اور میں نے چاہا کہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں، تو میں حرم میں گیا۔ تو میں نے دل میں میرے خیال یہ آیا کہ پہلے چلے باب الحسین، دیکھیں میں وہیں لے کے آیا جہاں شروع کیا تھا، باب الحسین مولا عباس علیہ السلام کے روضے میں۔ پہلے میں یہاں سے رخصت ہو لوں، اذن دخول پڑھ لوں، اور اس کے بعد مولا حسین کے حرم میں جاؤں گا، وہاں دعا کروں گا۔ لہٰذا جو ہے جعفر شستری صاحب کہتے ہیں کہ میں مولا عباس کے حرم میں گیا، باب الحسین جو دروازہ ہے وہاں گیا، اور جانے کے بعد میں کونے میں کھڑے ہو کے دعا پڑھتا رہا۔ مومنین دیکھ چکے ہیں کہ الگ الگ کھڑے ہوئے اپنی اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی زیارت وارثہ، کوئی دعا، کوئی دین دخول وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی دعا پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، اتنا نوجوان بھی نہیں، نہ جوان نہ بچہ، میڈیم کہیے گا، وہ اپنی ماں کو لے کے آیا، اور اس کی ماں ایسی مریض، ایسی بیمار، دیکھیے مولا کا معجزہ دیکھیے، اور ایمان میں تازگی پیدا کیجیے۔ لہٰذا وہ لے کے آیا اور اس کی ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ جو وہ ہوتا ہے جو ہاسپٹل سے آتا ہے، تختی سے ایک ہوتی ہے، اس کے اوپر لکڑی کا یعنی تختے پہ رکھ کے لے کے آیا، چارپائی کہہ لیجیے، چارپائی پہ لے کے آیا، تپائی جس کو بولتے ہیں، اور لانے کے بعد مولا عباس کی زری کے قریب رکھ دیا۔ اور جیسے جعفر شستری کہہ رہے دیکھیے، اور جیسے ہی رکھا ہے عزیزو، تو ایک مرتبہ مولا عباس علمدار علیہ السلام سے وہ ملتجی ہوا، التجا کی۔ تو میں نے اس بچے سے، اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری ماں میں کچھ ہے نہیں، اب تم کاہے کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ جاؤ اور جا کے قبر کا، کفن کا انتظام کرو، آخری دموں میں ہے۔ ایک مرتبہ وہ جوان میری طرف پلٹا، یعنی جعفر شستری صاحب کہتے ہیں میری طرف پلٹا، اور پلٹنے کے بعد میں کہا کہ دیکھو آپ خاموش رہو، یہ میرا مولا عباس کا معاملہ ہے۔
بھائی دیکھیں میں جو واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے کچھ دوائی وغیرہ جو ہے وہ لی تو اس کی وجہ سے میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مگر آپ بالکل چپ نہ رہے اگر میں ایسا ایسا بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک صلوات پڑھے نا عظمت عباس علمدار علیہ السلام پر۔ یہی ہمارا اور آپ کا بھی انداز ہوتا ہے۔ مثلا مہندی نکلی، علم نکلا، ذوالجناح، تابوت، اگر کوئی اپنی دیہاتی زبان میں کوئی غیر قوم کا انسان آ کے مانگ رہا ہے تو ہمیں وہ بات بری لگتی ہے، مولا کی شایان شان تم الفاظ نہیں کہہ رہے ہو، جاؤ ہٹو۔ نہیں، معاذ اللہ، یہاں ہم تھوڑا سا خیال کریں اس چیز کا، اسے ہٹائے نہیں، جس انداز میں مانگ رہا ہے مانگے، پتہ نہیں مولا اسی کی سن رہے ہوں، میری نہ سن رہے ہوں۔ لہٰذا وہ جوان کہتا ہے کہ یہ میرا اور مولا عباس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ آؤ، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ معرفت تو دیکھیے، یہ جوان اپنی ماں کو وہاں رکھا اور مولا عباس سے ملتجی ہوا، التجا کی، مولا عباس، کیا کہا اسے؟ توجہ رہے آپ کی، مولا عباس آپ باب الحوائج ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، میرے پاس اس ماں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جن کے مائیں زندہ ہیں وہ میری ماں کے حق میں بھی دعا کریں، اور جن کی مائیں اور ماں باپ زندہ ہیں ان کو بھی اللہ آج شب جمعہ ہے، مولا عباس سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تقریباً ماں باپ ہی کی شکل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگارہ سب کی ماں کو، والدین کو، اولاد کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ پروردگار مولا عباس سب جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ مولا باپ آپ صاحب اعجاز ہیں، صاحب معجزات ہیں، باب الحوائج ہیں، آج شب جمعہ آپ کا دن منسوب ہے آج سے، مولا اس بیماری کا خاتمہ فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ ایک بلند تر صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ کیا کہا؟ مولا عباس میرے پاس اس ماں کے علاوہ کوئی اور دولت نہیں ہے۔ جملہ دیکھیں، جن کی مائیں سلامت ہے خدمت کریں، ساری دولت ایک طرف اور ماں باپ ایک طرف، اس میں بھی ماں۔ مولا عباس میرے پاس ساری دولتوں میں ایک یہی دولت ہے، لہذا میری ماں کو شفا دے، زندگی دے۔ یہ دعا کر رہا ہے، اور اس نے ایک جملہ کہا اگر آج آپ نے میری ماں کو ٹھیک نہ کیا تو میں نجف جاؤں گا اور آپ کے بابا علی سے آپ کی شکایت کروں گا۔ دیکھیے یہ اپنے انداز میں ہے، عجیب لگتا ہے۔ جعفر شوستری صاحب کہتے ہیں مجھے عجیب لگا کہ میرے مولا کے شان میں ایسے الفاظ یہ اس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان کو ٹوکنا چاہا، اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے تم خاموش رہو، یہ میرا اور مولا عباس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ لہذا میں نے کہا بھائی اس کی عقیدت، اس کی محبت، میں ایک طرف کھڑا ہو گیا اور میں سارے معاملے کو، ماجرے کو دیکھتا رہا۔ بس یہاں سے سنیں عزیزو، لہذا میں جیسے دیکھتا رہا تو یہ نوجوان مولا عباس کی زری سے ہٹا، اور ہٹنے کے بعد میں اس نے دوڑنا شروع کیا۔ جنہوں نے باب الحسین دروازہ دیکھا ہے وہاں سے نجف کی طرف دوڑنا شروع کیا، اور جیسے نجف کی طرف دوڑنا شروع کیا، انہیں دوڑ لگانا، اور دوڑا اس انداز میں ہے کہ بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ اب دیکھیں نجف بہت دور ہے، لہذا بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ میں نے دیکھا، جعفر شوستری صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کی ماں اٹھ کے بیٹھ گئی ہے۔ اور اس کی ماں اس چرپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سارے ماجرے کو دیکھتا رہا۔ جعفر شوستری صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرط محبت میں، اپنی محبت میں اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیا،
دیکھیے جعفر شستری بہت معتبر ترین انسان کا نام ہے، اور سینے سے لگانے کے بعد میں کہا اے نوجوان تو بس اتنا بتا دے کہ تو جو اتنی تیز گیا تھا اور پھر تو یہاں واپس آیا تو دیکھا تیری ماں سلامت ہے، زندہ ہے، تو اتنی جلدی تو یہاں کیسے آ گیا؟ اب وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں دوڑ رہا تھا نجف اشرف کی طرف کہ میں نے مولا سے شکایت لگاؤں گا عباس کی، تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش تشریف لایا ہے۔ دل سے پکارو تو صحیح، وہ آنے میں تاخیر نہیں کرتے، ارے ان سے لاؤ تو لگاؤ۔ لہذا میں نے دیکھا گھوڑے پر ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، وہ میرے قریب آیا، اور جیسے ہی قریب آیا ہے عزیزو تو اس نے کہا کہ اے جوان کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے مولا عباس کی شکایت کرنے مولا علی کے روضے پہ جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، کہا دیکھو تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہے اور جاؤ اپنی ماں کی خیر خبر کرو۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے یہ میں کیسے یقین کروں کہ میری ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور میں یہاں تک آ گیا ہوں آدھے راستے تک، یہاں سے اتنی جلدی کیسے واپس جاؤں؟ یہ ناممکن بات ہے۔ لہٰذا وہ گھوڑا بہت بلند تھا، اس آنے والے نے کہا کہ آ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ کہا میں یہ کیسے یقین کر لوں؟ جوان کہتا ہے میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ میری ماں ٹھیک ہو گئی ہے؟ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تیری ماں کو شفا نہ ملی ہوگی، ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی، تو میں اسی گھوڑے پہ تجھے بٹھاؤں گا اور نجف اشرف پہنچاؤں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان کہتا ہے کہا ٹھیک ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نوجوان جعفر شوستری صاحب سے بیان کرتا ہے کہ گھوڑا بہت بلند تھا اور میرا قد چھوٹا تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے گھوڑے پہ بٹھا لے، اپنا ہاتھ بڑھا مجھے گھوڑے پہ بٹھا لے۔ عزاداروں نہیں سمجھے، ایک گھوڑے سوار لا اپنا ہاتھ دے مجھے گھوڑے پہ بٹھا۔ وہ گھوڑے سوار کہتا ہے ارے جس کے ہاتھ نہ ہو، جس کے ہاتھ کربلا میں کٹ گئے ہو، میرے دونوں ہاتھ کربلا میں نصرت حسین گیا، آ کے دیکھا تو میری ماں یہی کہا تھا مولا حسین مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں اجازت ملی۔ روایت کے جملے میرے عزیزوں جب جناب زینب سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو کہا عباس میں مدینے میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس کے سر سے کون چادر چھین سکتا ہے؟ میرے 18 بھائی ہیں، اجرکم اللہ۔ عزاداران حسین وہ وقت ملا کہ میدان کارزار میں گئے، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا۔ عزاداران حسین جناب ام البنین جب یہ قافلہ واپس آیا تھا تو جناب ام البنین سے کسی نے یہ کہا تھا عباس کو گھوڑے پہ جب سنبھلا نہ گیا تو عباس کے سر پہ گرز مارا۔ ام البنین کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا عباس کا قدم اونچا ہے، اگر گرز مارنا بھی چاہے تو کہاں تک مارے گا؟ کتنا بلند قد تھا عباس کا۔ عزاداران نے اسے جب بتایا کہ عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، جھک کر گھٹنوں میں دبا کے تیر کو نکالنا چاہتے تھے، سر جھکا ہوا تھا تو گرز مارا۔ عزاداران حسین جب بھی کوئی بلندی سے نیچے آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر ہائے عباس تیرے بازو نہیں ہے۔ عزاداران حسین روایت کے جملے میرے عزیزوں آخری جملہ مجلس تمام ہے،
جناب عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی، عزاداران حسین ادھر جناب سکینہ انتظار کر رہی ہے، اے چچا پانی لے آؤ، علم آیا، علمدار نہیں آیا، الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.